پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. سیٹھی صاحب, جنرل ایوب خان کا دور, اس میں بہت کچھ ہوا, کیوں ہوا؟ دیکھیے, ایوب خان کے دور میں اس کے 2-3 سیلینٹ فیچرز تھے. سب سے پہلے یہ کہ اینٹی انڈیا, اس میں انہوں نے بالکل نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنائی, جو ہم کہتے ہیں نا نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ. یہ پہلے ایوب خان کے دور میں, اب اس کی فارمیشن شروع ہو گئی, پکی فارمیشن شروع ہو گئی کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنائیں گے, سوشل سیکیورٹی اسٹیٹ یا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنائیں گے. سیکیورٹی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, خوشحالی نہیں, سیکیورٹی. ہمیں ہندوستان سے خطرہ ہے. کمپلیٹلی ان کنٹراسٹ ٹو واٹ قائد اعظم سیڈ. قائد اعظم تو کچھ اور بات کر رہے ہیں. یہاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, اب ہم اینٹی انڈیا جو چیز ہے اس کو بڑھائیں گے, اس وہاں سے خطرہ ہے ہمیں, اور ہمیں سیکیورٹی کا سب سے زیادہ اہمیت دیں. اس کا نتائج کیا ہوا؟ ایک تو انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری شروع کر لی. ان کا خیال تھا کہ ہم اب جنگ کر کے کشمیر لیں گے, اور 1965 کا وار جو ہے اس تیاری کی کانسیکوینس نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ اب یہ جنگ بھی کرنی ہے اور اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ بھی کرنا ہے اور سیکیورٹی اسٹیٹ بھی بنانی ہے, تو اگر ہتھیار نہیں ہوں گے, معیشت نہیں چلے گی, تو کیسے بنائیں گے؟ چلیے واشنگٹن چلتے ہیں, فرینڈز ناٹ ماسٹرز لکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. ایوب خان صاحب نے کتاب لکھی کہ ہم امریکہ کی دوستی کرنا چاہتے ہیں. امریکہ چکر لگانا شروع کر دی, اور امریکہ سے ہتھیار لینے شروع کر دیے, اور پیسے لینے شروع کر دیے. یہاں تک کہ آپ کی پلاننگ کمیشن جو تھی یہاں کی اسلام آباد میں, وہ ہارورڈ سے لوگ آتے تھے ہمیں بتانے کے لیے کہ معیشت کیسے چلانی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک امریکہ کے ساتھ الائنس پکا کیا, ایک معیشت کو اسٹرانگ کیا ود امریکن منی, آرمی کو اسٹرانگ کیا ود امریکن ویپنس, اور اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کو اور اسٹرانگ کیا بائی سیئنگ وی آر نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ, کشمیر لے کے رہیں گے, تاکہ فوج کی ایوب خان کی جسٹیفیکیشن اور فوج کی جسٹیفیکیشن بنی رہ جائے. ٹھیک ہے جی. اور فائنلی اسلامک آئیڈیالوجی کو ساتھ رکھا, ملا پارٹیز کے ساتھ نہیں رکھا. اسلامک آئیڈیالوجی, تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک خلا پیدا ہو جائے اور ملا پارٹیز جو ہیں یا ریلیجس پارٹیز جو ہیں, مذہبی جماعتیں, یہ نہ ہو کہ وہ اسلام لے کے وہاں میں ڈنڈا مارنا شروع, تو اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھا, مگر ریلیجس پارٹیز کو دور رکھا. ٹھیک. تو یہ ایوب خان کے دوران کے زمانے میں یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. اور پھر 1965 میں ہندوستان کے ساتھ وار خود چھیڑی, اپنے بندے کشمیر میں بھیج دیے. کشمیریوں نے کہا یہ کون آ گئے ہیں, گھسپیٹھیے آ گئے ہیں. انہوں نے ہندوستان کو بتا دیا کہ پاکستان کے فوج کے لوگ آئے ہوئے یہاں, اور ہندوستان نے دھمکی دی کہ آپ اگر نہیں یہ کریں گے, روکیں گے, تو ہم حملہ کر دیں گے. انڈیا نے اٹیک کر دی, جنگ پوری فل فلیش شروع ہو گئی, اور پھر وہ جنگ ہم ہار گئے. ہمارا یہ ہسٹری بکس میں یہ پروپیگنڈا جیتے کہ ہم وہ جنگ جیتے. اگر جیتے تو کشمیر ہمارا حصہ بن جاتا. ہم جیتے نہیں, ہمیں تاشکنڈ جانا پڑا روس کے پاس, جہاں وہاں کے ہندوستان کے پرائم منسٹر شاستری آئے, اور وہاں ایک امن کی ایک نئی داستان شروع ہوئی, جس سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ناراض ہو گئے. انہوں نے آ کے پاکستان کی عوام کو کہا کہ ہم یہ جنگ, ایوب خان نے جنگ ہارا دی, اور یہ جنگ اگر ہم نے وہاں نہیں ہاری تھی تو تاشکنڈ میں جا کے گھٹنے ٹیک دیے, اور گھٹنے ٹیک دیے. اور وہ دن تھا. اور دوسرا اس کے بعد ایوب خان صاحب کی ڈاؤن فال گرنی شروع ہو گئی, اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بھٹو صاحب پاپولر ہونے شروع ہو گئے. اور کس بنا پہ کہ ہم ہندوستان کے ساتھ 1000 سال جنگ کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کے بغیر مجھے پاور بھی نہیں ملے گی, فوج بھی مجھے نہیں ایکسیپٹ کرے گی. اور پھر ایوب خان صاحب کی چھٹی ہوئی, یحییٰ خان صاحب آئے, اور اس کے بعد آپ کو نئی الیکشن تھی. مگر ایوب خان صاحب کی ریجیم کا ایک بہت اہم حصہ تھا نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا سینٹرلائزیشن. آپ کو یاد ہے پاکستان ریزولوشن, فیڈرل اسٹیٹ, سوورن آٹونومس ریاستیں بنیں گی, فیڈریٹنگ یونٹس ہوں گے. انہوں نے کہا چھوڑو کوئی ضرورت نہیں ہے, نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اسٹرانگ سینٹر, 1 یونٹ, سب ختم کر دیے پروونسز یہ 1 یونٹ بنا دیا, اور ادھر بنگلہ دیش کا 2nd یونٹ بنا دیا, اور ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان. اور پھر یہ جو سارا مسئلہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا یہ شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے جو 1970 کی جو الیکشن تھی اس میں مجیب الرحمان جو ہے وہ میجورٹی لے گئے, مگر فوج کو اور بھٹو صاحب کو یہ بات منظور نہیں تھی. اور یحییٰ خان اور بھٹو صاحب نے مل کے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے, اس سے تو سارا یہاں کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ مجیب جو تھے وہ اس میں یقین نہیں رکھتے تھے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ میں, وہ اپنی ایک ریاست کی طرف جانا چاہ رہے تھے, اور سوورن ریاست بنانا چاہ رہے تھے, اور ہندوستان کے ساتھ امن چاہتے تھے. اسی لیے پھر ہندوستان نے ان کی مدد کی, اور ہمارے ساتھ جنگ ہوئی, اور ہم آدھا پاکستان ہم گوا بیٹھے. تو یہ
ایوب خان صاحب کا ڈیزاسٹرس پیریڈ تھا جس میں اکنامک گروتھ بھی جو ہوئی وہ امریکہ کے اوپر ڈپینڈنٹ تھی, ہم خود مختار نہیں تھے. فوج بھی ہم نے جو بنائی وہ امریکہ کی بنا پہ بنائی, اور امریکہ کی جنگ کے لیے تیاری کرنی شروع کر دی کمیونزم کے. آئی ہیو اے کوسچن ہیئر کہ ایسٹ پاکستان ڈیبیکل اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اگر کسی ایک بندے کو بات منیب, یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ آرکیٹیکٹ کون تھا. آرکیٹیکٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان کی سپریشن کیوں ہوئی تو میں کہوں گا یہ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ جب بننی شروع ہو گئی تو وہ ایسے بیج بو دیے گئے جس کے ساتھ یہ ہونا ہی تھا, اور ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کا اکنامک استحصال کرنا شروع کر دیا, ساری ڈیولپمنٹ یہیں ہونی شروع ہو گئی. وہ ایک ریکوائرمنٹ تھی نا اسٹرانگ سینٹر کی, اور سینٹر اسلام آباد میں تھا, ڈھاکہ میں نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ پھر ڈھاکہ والے لوگ تھے وہ ناراض ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ادھر سے آپ کو پتہ ہی ہے بلوچستان میں بھی ایک ریبیلین شروع ہو گئی. پہلی نیشنلسٹ ریوولٹ جو اصلی جس کو وہ بلوچ ابھی بھی بات کرتے ہیں وہ ایوب خان کے زمانے میں ہوئی, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ارے یار ہمیں تو کچھ اور وعدے کیے گئے تھے قائد اعظم نے, اور آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے نا, یہ جو بیج ہے ڈس انٹیگریشن کے اور لڑائی جھگڑے کے, یہ بو دیے گئے تھے پہلے دن سے. قائد اعظم رہ جاتے تو شاید یہ چیزیں نہ ہوتی, مگر وہ فوت ہو گئے 1 سال کے بعد, اور اس کے بعد اور پارٹیشن کا جو امپیکٹ تھا وہ چلتا گیا, پھر فوج حاوی ہو گئی اور پھر یہ بنگلہ دیش بن گیا, اور پھر ہم آگے گئے. بھٹو صاحب پاور میں آتے ہیں, اور وہ ایک نیا سلسلہ ہے کہ بھٹو صاحب جب پاور میں آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل ہے. اچھا, وہ بھٹو صاحب جب پاور میں آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں. ایک طرف تو فوج ہار چکی جنگ 1971, اتنا بڑا لاس, ڈیمورلائزڈ. بھٹو صاحب سوچتے ہیں اب میں کیا کروں. جیت تو گئے الیکشن یہاں کی, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر سارے رہ چکے تھے. پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشن بنانی چاہیے تاکہ آپ جمہوریت کی طرف تو چلا جائے, مگر ساتھ ساتھ انہیں یہ احساس تھا کہ یہ فوج کو پھر سے ریوائیو کرنا ہے, اور ان کی ایک بڑی دلچسپ ویو تھی. وہ چاہتے تو فوج کو نہ ڈیولپ کرتے اور ایک نیا ماڈل اکنامک ڈیولپمنٹ کا اختیار کر لیتے جو ساؤتھ کوریا نے کیا یا کسی اور نے کیا, مگر وہ جو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ تھا اس کو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب کی اپنی پرسنل ایمبیشن جو تھی, وہ دیکھ رہے تھے کہ نہرو ایک 3rd ورلڈ کا لیڈر بن رہا ہے, سکارنو انڈونیشیا میں 3rd ورلڈ کا لیڈر بن رہا ہے, ناصر ایجپٹ میں 3rd ورلڈ کا لیڈر بن رہا ہے, نان الائن موومنٹ بنا رہے ہیں. یہاں ہماری الائنمنٹ ساری امریکہ کے ساتھ ہوئی ہوئی اور فوج ہلنے نہیں دے رہی آپ اس الائنمنٹ سے. تو انہوں نے کہا اب میں کیا کروں. انہوں نے کہا یار اسلام کو پکڑتے ہیں, مڈل ایسٹ کو پکڑتے ہیں, سعودی رائلز کو پکڑتے ہیں, UAE کو پکڑتے ہیں, ہم اسلامک ورلڈ کا میں لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے یہاں لاہور میں پھر اسلامک سمٹ ہوئی, اور اس کی تیاری میں پھر احمدی موومنٹ کو بھی بین کرنا پڑا, اور پھر یہ پریامبل کانسٹیٹیوشن کا جو بنا اس میں وہ آبجیکٹیوز ریزولوشن کو بھی پریامبل میں لانا پڑا, اور اسلام کے نام کے اوپر بات کرنی پڑی. حالانکہ وہ سوشلزم کی بات کرتے تھے اور کلاس اسٹرگل کی بات کرتے تھے اور جمہوریت کی کرتے تھے, مگر اسلام کو بھی بیچ میں لانا پڑا کیونکہ ان کی اپنی پرسنل ایمبیشنز یہ تھی کہ وہ خود ایک بہت بڑا لیڈر بننا چاہتے تھے, مگر ان کے لیے جگہ نہیں تھی کہیں لیڈری کی. تو انہوں نے کہا کہ میں اسلامک ورلڈ کو اکٹھا کرتا ہوں, اس کی لیڈری لے. سر صاحب, سو وی گاٹ ٹو دی پوائنٹ آف 1973 کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ بھٹو صاحب کا پورا دور تھا اس کے اوپر بات کریں گے ناظرین ہم, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ.